اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب لوگ انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اردو ادب میں سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نظریہ پاکستان۔ اچھا، آپ سب کو پتہ ہے نظریہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بحیثیت قوم ہندوؤں سے بالکل الگ جو ہے وہ اپنی ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں جو ہے کیا نام ہے، مسلمانوں کی قومیت جو ہے وہ ایک نظریاتی قومیت ہے جو کہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت بنانا جو تھا وہ اسی لیے ہی تھا ضروری کہ ایک ایسی مملکت بنائی جائے جہاں مسلمان آزادی سے اپنے مذہبی سارے تمام امور پورے کرتے ہوئے اور جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ نظریہ پاکستان کا ایک مقصد پیش کیا گیا اور ایک علیحدہ وطن پاکستان وجود میں آیا۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 40 جو ہے وہ نکالیے اور میرے ساتھ ساتھ بلند خوانی کیجیے۔ سب سے پہلے ہم نظریہ پاکستان کے مصنف ہیں، لکھنے والے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ان کی ولادت 1912 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 2005 میں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن گھر پر پڑھا، وہیں کے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں ثانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے ایم.اے اور ناگپور یونیورسٹی سے پی.ایچ.ڈی اور ڈی.لٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1937 میں پبلک سروس کمیشن پاس کر کے کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی یعنی کہ ہندوستان میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ ناگپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیے گئے۔ 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اسلامی یونیورسٹی کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پہ تعینات کیا۔ علامہ آئی قاضی نے آپ کو حیدرآباد سندھ یونیورسٹی صدر شعبہ اردو مقرر کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف ادواروں نے تمغے، ایوارڈ اور سپاس نامے عطا کیے۔ حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ تو تعارف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تھا، جنہوں نے سبق نظریہ پاکستان لکھا ہے۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں نے ہمیشہ میانہ رویہ، رواداری، یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ ایسا رویہ اپنایا ہے کہ ان کے رویے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، لیکن جب بھی کافر اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا مسلمانوں پر غالب ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یعنی کہ جو اکبر بادشاہ تھا اس نے جو ہے ہندوؤں کا بہت زیادہ عمل دخل کر لیا تھا اپنی حکومت میں، اور جو ہندوؤں کے طور طریقے تھے وہ پورے ملک میں بہت زیادہ عام ہو گئے تھے، رائج ہو گئے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کی جو آزادی تھی دینی معاملات میں وہ ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد
اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ یعنی کہ جو بادشاہ تھا شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب، وہ تو دین کی راہ کے خادم بن گئے، لیکن جو اورنگزیب کے بیٹے جو تھے ان میں آپس میں جو تھا وہ کمزوری اور اتفاق بھی نہیں ہو سکا، اس وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپ نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے میسور صفحہ 41 پہ آ جائیے۔ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یعنی کہ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے دوستی کرنی چاہی اور انہوں نے یہ چاہا کہ ان سے فائدہ ہو جائے، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی۔ وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ یعنی کہ جو ہندو تھے انہوں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی اور بظاہر وہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ تمام قوموں کو حقوق دلوائیں گے، لیکن وہ صرف ہندوؤں کا تحفظ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی کاروبار سے محروم کر دیا اور ملازمتوں پہ بھی انہوں نے ہندوؤں کو بٹھا دیا، اور اس کے علاوہ جو مشترکہ زبان تھی اردو، اس کے مقابلے میں انہوں نے ہندی کو رائج کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ضک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ یعنی کہ یہ جو 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کے آزادی کے لیے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اور یہ جو تھی وہ بنگلہ دیش میں قائم ہوئی تھی۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 42 پہ۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، یعنی کہ وہ دشمن ہو گئے۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ جو تھا وہ محض فریب تھا، یعنی کہ جھوٹا وعدہ تھا، اور جب انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ انہوں نے ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو
ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھن تحریک بھی شروع کی، یعنی کہ ہندوؤں نے ایک تحریک شروع کی تھی اور وہ مسلمانوں کو ہندو بنانا چاہتے تھے۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے وہ نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سن 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ صفحہ نمبر 43 پہ آ جائیے۔ 4 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی اور آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئیں اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمان کو تحفظ دینے میں بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ صفحہ نمبر 44 پہ ہے کہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں تو ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد
اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 45۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اسی لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ اس طرح ہمیں نظریہ پاکستان کا مقصد بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ہم ترقی کریں یا پاکستان اگر ترقی کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ نظریہ پاکستان کو اپنے سامنے رکھے، اس کی اہمیت کو کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا ہے۔ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اب اگلی ویڈیو میں